بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرشتوں کو آدم کے بارے میں آگاہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر نسل در نسل انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ان لوگوں کو جگہ دے گا جو اس میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ان سب چیزوں سے بالاتر ہے جن کو وہ تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کو دکھائے اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی علم نہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ فرمایا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتاؤ، اور جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے تھا۔ ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں خوشی اور لذت کے ساتھ جہاں چاہو رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلایا اور جس میں وہ تھے وہاں سے نکال دیا۔ ہم نے کہا، تم سب آپس میں دشمنی کے ساتھ نیچے اتر جاؤ، زمین پر تمہارے لیے ایک ٹھکانہ اور ایک وقت کے لیے تفریحی مقام ہوگا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کلام حاصل کیا، اس کے رب نے اسے معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا، تم سب اس جگہ جنت سے اتر جاؤ، پھر جب بھی تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ باب 2:30-39 قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل فرمایا، اور یقیناً ہم نے آپ کو و آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آپ کو انسان کی شکل و صورت دی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ سجدہ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے پوسٹ نہیں کی؟ ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، اس جنت سے اتر جا، تیرے لیے یہاں تکبر نہیں ہے، نکل جا کیونکہ تو ذلیل و رسوا ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مہلت پانے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں ان انسانوں کے مقابلے میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس، ان کے آگے اور پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، وہ تیرا احسان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جس طرح چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا تاکہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو کچھ پہلے ان سے پوشیدہ تھا اس کو کھول دے۔ اس نے کہا،
तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया मगर तुम फरिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से हो जाओ। शैतान ने इन दोनों के सामने अल्लाह की कसम खाकर कहा, मैं तुम दोनों का मुखलिस खैर खा हूं। तो उसने उन्हें धोखे से गुमराह किया। फिर जब उन्होंने इस दरख्त का मजा चख लिया तो जो कुछ उनकी शर्मगाहों से पोशीदा था वो उन पर जाहिर हो गया और वो अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकने लगे। उनके रब ने उन्हें पुकार कर कहा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है। अगर तूने हमें मुआफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम में से एक दूसरे के दुश्मन यानी आदम, हव्वा और शैतान वगैरह पर उतर जा। जमीन पर एक वक्त के लिए तुम्हारे लिए रिहाइश और तफरी का सामान होगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसी में जिंदा रहोगे और इसी में तुम मरोगे और इसी से तुम निकाले जाओगे। बाब 7:11-25 कुरान। हम तसव्वुर करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करने का फैसला किया, इसने अपने फरिश्तों से खिताब किया और उनसे कहा कि वो इसके आगे सजदा करें। उसका मतलब ये नहीं था कि वो उनकी राय पूछें या उनका मशवरा लें, क्योंकि वो इससे बालातर है। अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि वो जमीन पर एक नायब पैदा करने वाला है जिसके बच्चे और पोते होंगे जो जमीन में फसाद बर्पा करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। इसीलिए फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, क्या आप उसमें उन लोगों को जगह देंगे जो उसमें फसाद करेंगे और खून बहाएंगे? बाप की तख्लीक से पहले फरिश्तों के बारे में पुरानी रवायात है। इन कतादा के मुताबिक कहा गया है कि फरिश्तों को आदम की तख्लीक और उनकी विलादत की इत्तला आदम से पहले रहने वाले जिन्नों ने दी थी। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि जिन्नात आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले तक मौजूद थे और फिर खून बहाया। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन पर फरिश्तों का एक लश्कर भेजा जिसने उन्हें समंदर की गहराइयों तक निकाल दिया। इब्न इब्बी हातिम ने अली जफर अल-बकर से रवायत किया कि फरिश्तों को खबर दी गई कि इंसान जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। ये भी कहा गया कि वो जानते थे कि रोए जमीन पर कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा जो शरीर ना हो और खून ना बहाए। ये रवायात सही हैं या नहीं, फरिश्तों ने समझ लिया कि अल्लाह जमीन पर एक नायब पैदा करेगा। अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि वो मिट्टी से एक इंसान को पैदा करने वाला है, इसे ढालकर इसमें अपनी रूह फूंक देगा और फिर फरिश्ते इसके आगे सजदा करेंगे। इब्बी मूसा अल-शिराई बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ जमीनों की मुट्ठी भर मिट्टी से पैदा किया, इसलिए बनी आदम को जमीन की साख्त के मुताबिक पैदा किया गया है। इसलिए बनी नौ इंसान से हमारे पास सफेद, सुर्ख, काले और पीले हैं। हमारे पास अच्छाई और बुराई है, आसानी और गम है और जो कुछ उनके दरमियान आता है। सही अल बुखारी। इब्न मसूद और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे असहाब ने कहा कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा ताकि इससे मिट्टी हासिल करे। जमीन ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि आप मेरी मिकदार कम कर दें या मुझे बिगाड़ दें। चुनांचे जिब्राइल वापस आए और कुछ न लिया। उसने कहा, ए मेरे रब, जमीन ने तुझसे पनाह मांगी और उसने पनाह दी। चुनांचे अल्लाह ताला ने मिकाईल को इसी मकसद के लिए भेजा और जमीन ने अल्लाह से पनाह मांगी और वो अता हो गई। बस वो वापस गया और अल्लाह से वही कहा जो जिब्राइल ने इससे पहले कहा था। फिर अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता भेजा। जमीन ने अल्लाह की पनाह मांगी। फरिश्ते ने कहा, मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि इसके हुक्म की तामील किए बगैर वापस लौटूं। चुनांचे इसने रोए जमीन से मिट्टी लेकर उसे मिला दिया। उसने किसी एक जगह से नहीं लिया बल्कि मुख्तलिफ जगहों से सफेद, सुर्ख और काली मिट्टी ली। इसके साथ मौत का फरिश्ता चढ़ गया। अल्लाह ताला ने मिट्टी को भिगो दिया यहां तक कि वो चिपक गई।
پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں نے اسے بنایا اور اس میں روح پھونک دی تو تم اس کے آگے سجدہ کرو۔ باب 38 71 72 قرآن۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو انسان بنایا، لیکن وہ 40 سال تک مٹی کا پیکر رہے۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرے، انہوں نے جو کچھ دیکھا اس سے وہ ڈر گئے اور ابلیس کو سب سے زیادہ خوف محسوس ہوا۔ وہ آدم علیہ السلام کی شکل کے پاس سے گزرتا تھا، اسے جھاڑتا تھا، جس سے مٹی کے برتنوں کی طرح آواز آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس نے انسان آدم کو مٹی کے برتنوں کی طرح آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا۔ باب 55 قرآن۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق آدم میں روح پھونکنے کا وقت قریب آیا تو اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونکی اور جب ان کے سر پر پہنچی تو آدم کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا، کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آدم نے دہرایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تمہارے رب نے تم پر رحم کیا ہے۔ جب روح اس کی آنکھوں تک پہنچی تو آدم نے جنت کے پھلوں کی طرف دیکھا۔ جب اس کے پیٹ پر پہنچا تو آدم کو کھانے کی بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی اس سے پہلے کہ روح اس کی ٹانگوں تک پہنچ سکے تاکہ وہ جنت کے پھل کھا سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد بازی سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر فرشتوں نے ان سب کو ایک ساتھ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ CH 15 31 32 قرآن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد اس نے مٹی کو ملایا اور انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ کیچڑ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل دی، اس کے بعد اللہ نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ کمہار کی مٹی کی طرح ہو گیا۔ ابلیس اس کے پاس سے یہ کہتا ہوا گزرتا تھا کہ تمہیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ پہلی چیز جس میں روح گزری وہ اس کی آنکھ اور پھر ناک تھی، اس سے چھینک آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا رب تم پر رحم کرے، اے آدم ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ آدم نے جا کر انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ صحیح البخاری۔